والماء شہنشاہ خطابت بحر المساد جناب علامہ اقبال حسین بلوچ مقصود پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی پر آوری واسطے صلوات۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين قبل قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف صلوات لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم كتاب
فیہ ذکرکم صلوات دعا ہے مالک مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمایا مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرمایا تمام بیمار مومنین مومنات صحت عطا فرمایا جو اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہوں نے دوائیں اثر شفا نصیب فرمایا بے اولاد مومنین و صاحب اولاد فرماوے جنہ گھرچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرمایا راہیان کربلا دی مشکلات آسان فرمایا تمام زائرین ابو عبداللہ الحسین نو خیر عافیت نال اپنے وطن تے واپس کشمیری اور فلسطینی مسلمانہ دی امداد فرماوے ساڑھے ملک نو تحفظ نصیب فرمایا جتنے اہل ایمان جو حاجتہ آرزوان لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرمایا اس بارگاہ اور اس استانے دی ہوتے جتنے عورتہ مرد مجلس سن دیان اور دنیا تو چلے گئے مالک انہا سارے اندیاں قبرہ نور روشن منور بنور الحسین فرمایا آج دی مجلس جتنے اہل ایمان دی تعاون نال برپا ہوئی مالک انہا سارے اندی رزق والج برکات نصیب یوسف ایکم رشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز اپنے مختصر وقت ایک بھرپور نوکری پڑھے لکھے حضرات میرے نال نال راسوں کتاب انسان دی ضرورت رہی ہے کتاب تو بغیر انسان دے واسطے زندگی گزارنا مشکل ہے کتاب تو بغیر ترقی ناممکن ہے کتاب رہنما ہے کتاب بہترین ساتھی ہے کتاب انمٹ نقوش دا مجموعہ اور بہترین حجت ہے کتاب دلیل ہے کتاب سرمایہ ہے کتاب دوست لوگاں دی ہمیشہ عزت ہے کتاب بہت بڑی امین ہے کتاب تو بغیر زندگی ادھوری ہے کتاب دی افادیت اور کتاب دا فائدہ اتنا مسلم ہے کہ جڑے لوگ میرے پیغمبر نو نہ منیں دے انہاں بھی آکھیا کہ ایسا تیرے تے ایمان نہ لے اسائے حتیٰ ترکا الی السماء تا تیرا کلمہ پڑھ دیا ہے جو انہیں آسمان علیہ پاسے ساڑھے سامنے سن چڑھ دو یا نظر آ جو تو آسمان دی طرف جا رہے ہیں وَلَنَّ اُمِنَ لِرُقِيِّكَ صرف تیرے اتا جان اور آن تے بھی ایسا ایمان نہ لے اسائیں حتیٰ تَعْتِينَا بِكِتاب تا ایمان لے اسائیں جو اتھوں ایک کتاب لیا لِنَقْرَأَهُ تاکہ اسا انہوں پڑھائیں جو تم حق کے یا حق میں یعنی وہ لوگ جڑے خدا دے منکر ہیں اور ملحد و زندیق ہیں وہ بھی کتاب جو قبول کریں دے ہیں اللہ دی ذات نے اس ضرورت نو پورا کرن واسطے کتاب بھیجی لیکن وقت بتا میں یاد نہ رہے مالک نے کتاب اکیلی نہ بھیجی جتھے بھی اپنی کتاب دا ذکر فرمایا نال کتاب والیاں دا ذکر بھی فرمایا فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتاب میرا نبی ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی کتاب فرمایا کسے مقام تے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
کہ تائیں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہماری یہ کتاب بے وارث نہیں رہتی، ادا کوئی نہ کوئی وارث ہوندا ہے تے ہوندے مصطفیٰ بندے نے۔ اکیلی کتاب نہ رہی، کتاب دے نال استاد رہا ابراہیم دعا منگی کہ مالک یتلو علیہم آیات کا، استاد ہوئے جڑا انہاں تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ کتاب دوستو کدی بھی اکیلی نہ رہی، اور استاد اور کتاب دا چولی دامن دا ساتھ رہا۔ پڑھے لکھے حضرات، کتاب استاد تو بغیر کافی نہ ہوئی۔ اگر کسی نے کسی زمانے اچھا اچھا نعرہ لایا بھی کہ حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، تو ایسا حوصلہ مند قوم آسے پہلے دے ایسا چپ کر گئے۔ ایسا کیا وقت سے سی تاریخ دے روشن باب نے ساڑھے تک پیغام پہنچایا کہ وہی جو کہتے تھے ہمیں کتاب کافی ہے، تاریخ گواہ بن گئی۔ چاہی قرآن ودے ہوندے ہیں، دروازہ علی دا تلاش کرتے ہیں۔ کتاب اکیلی نہ رہی، اللہ پاک نے کتاب بھیجی، کتاب دا نام ہے قرآن۔ کدوں آئی بھائی؟ عرش تو۔ انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، اس روح الامین فرشتہ لایا ہے۔ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ بڑے اختیارات والا ہے اور امین ہے۔ آئی کتاب عرش تو، آئی کہندے کول میرے پیغمبر دے کول، نازل کدا ہوئی۔ بڑی غور نال میری بات سن سو، نازل کدا ہوئی خود قرآن نے دسیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ لفظ لفظ اپنے کو امانت رکھ سکتا۔ کتاب آئی تبیانا لکل شے، یہ ہر چیز کا بیان کرتی ہے، لتبین بہ للناس، تاکہ تو اس ذریعے لوگاں نو بیان فرمائے۔ فرقان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جی میں مالک نے اپنی کتاب دے صفات بیان کی تن، آئیے ہدایت واسطے، لوگاں نو راہ دکھاون واسطے، حق بیان کرن واسطے، حق اور باطل دے درمیان فیصلہ کرن واسطے۔ حق بندہ ہاں جو کیویں آویا، چٹے دیہ نو آویا، ہر کوئی لاندھی ویکھیا، چھپی چھپائی آویا، سونے کاغذ تے ہویا، سنہری جلد ہویا، سونے دا راہل کعبے دی چھت تے پیا ہویا۔ بھائی ضرورت تو نہیں ہے نا، آئیو انسانہ واسطے تاکہ انسان حق مان لے، اس سونے دے راہل دے اتے آن کے زینت کرونیا، مزین ہو ونیا، اعلان کر دیتا ونیا بھئی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، جاؤ اس نو پڑھو، ورق ورق بدلو اور دیکھو حق تک نہ بڑھنا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس طرح آندھی ہائی جو لوگاں واسطے لوگاں دے سامنے آندھی۔ لیکن میں حیران ہوں اور میری مجبوری ہے کہ قرآن آیا بھی رات نو، دینو نہیں آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی نازل کیتا رات نو، آیا کتے
انہو لتنزیل رب العالمین نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آیا بھی تیرے سینے دے ہوتے نازل ہویا، میرا نبی پیغمبر دے قلب تے نازل ہویا۔ تمام عالم اسلام تو پوچھو کیڑی جاتے آیا؟ قرآن دی پہلی وہی غار ہرا دے وچ آئی، 2500 فٹ زمین تو اچھی غار، کوئی راستہ نہیں ہے، دشوار گزار راستہ بھی دشوار گزار، موقع بھی رات دا، اتری بھی مصطفیٰ دے قلب تے، سوچڑ تے مجبورہ راز کیا ہے؟ علل اعلان کیوں نہیں بھیجتا ہدایت کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے۔ علل اعلان کیوں نہیں بھیجتا؟ دن کو کیوں نہیں بھیجتا؟ میدان میں کیوں نہیں بھیجتا؟ غار ہرا میں بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ صرف قرآن نہیں منوانا چاہتا، قرآن کے ساتھ ایک زبان بھی منوانا چاہتا ہے۔ مسلمان اکٹھے ہو جاؤ اور طے کرو کہ بھائی سانو کہیں آنکھیں ایک قرآن ہے، بھائی ہے قرآن، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کہیں فرمایا جو ایک قرآن ہے، کہیں فرمایا ایک وحی ہے، کہیں فرمایا میرے اللہ دی طرف آئی ہے۔ تمام مسلمان کہیں گے جی میرے سچے نبی نے فرمایا، اور وہ جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، اس کا فرمان حق ہوتا ہے، اس کا فرمان سچ ہوتا ہے، وہ جو کچھ فرمائندہ ہے حق ہوندہ ہے، وہ سچ ہوندہ ہے۔ میں تا اگے بھی آتا میرا نبی جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ وہ آکھے جہنم حق ہے، جو جنت بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، حساب بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے۔ میں تو ہمیشہ منی لگایا جو میرا پیغمبر کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن میں رکیا کدی نہیں۔ میرا پیغمبر جنو آکھے حق کے میں من لینا، تو آؤ پھر سارے سر جوڑ کے بیٹھئے۔ جس پیغمبر فرمایا قرآن حق ہے، اسی نے کہا ہے علی حق ہے۔ حافظ ابو نعیم بہت بڑا اور قابل احترام نام ہے، انہوں نے کتاب بہت بڑی مستند کتاب ہے حلیت الاولیاء، سنی مکتب فکر، میرے اہل سنت بھائیوں دے مکتب فکر دا بہت بڑا نام ہے اور بڑا قابل اعتماد نام ہے۔ انہوں نے واقعہ نقل کیتا ہے کہ اٹھالی جنگ تو بعد ایک بندہ جناب ام سلمہ دے دروازے تے آیا، اسا کہ بی بی ماں جے تو کال مشربن ولا ماکل، میں تیرے تو نہ کوئی پانی پیمن واسطے آیا، نہ کوئی پینے کی چیز مانگتا ہوں، نہ کھانے کی مانگتا ہوں۔ پوچھو رہا ہوں راتیہ ہم نے پڑھ گیا تو اٹھا دی جنگ آپ پوچھ لیں، اونٹ والی جنگ۔ حافظ ابو نعیم کتاب حلیت الاولیاء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بی بی ام المومنین جناب ام سلمہ دے دروازے تے آیا اور دے بی بی ماں جے تو کل مشربن ولا ماں کل، نہ میں تیرے کو کوئی کھامن دی شاہ منگنی ہے نہ پیمن دی، میں کھاتی پیتی بدا، میں آیا اس واسطے ہاں کہ میں بھی اس بصرے علی جنگ وچ موجود ہاں، جدہ جنگ شروع ہونے لگی ہے تدخلنی فی قلبی شیئن کما یدخلو فی حاضح المواقع، ایو جائے موقعیں تے جیویں بندے دے دل اچ کئی گل وڑ وہیں دیئے، انہیں میرے دل اچ یہ کہ گل کھپی کھلیے، ادھے بھی اذان ادھے بھی اذان، ادھے بھی قرآن ادھے بھی قرآن، ادھے بھی نماز ادھے بھی نماز۔ رشتہ داری ادھے بھی ہائی، رشتہ داری ادھے بھی بی بی فرمایا تے پھر پریشان کیوں ہو گیا ہے؟
تیری گھبراہٹ کیوں ہے؟ اما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن ما علی والی ام القرآن سنیا کوئی نہ بھی سونے نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جاگ دے بیٹھے گھبرائے تھے۔ آؤ دوست اور تن کتنا یقین ہے کہ قرآن حق ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، یقین موقع میں نا۔ پھر آپ لوگ قرآن اپنے گھر بھی لے جاتے ہوں گے، آجا رواج ہوتا ہے یا موقع ہے وہ جڑے اچھے اچھے پھٹے لیں گے ایسے جو تے قرآن رکھسا ہے مطلب ملیت نہیں کہ میں بھول نہیں گیا، میں سوال ٹھیک کیتا ہے۔ وہ جڑا اچھا جیا پھٹا لیں گے ایسے جو تے قرآن رکھسا ہے اچھا قرآن ہوئے وہ جا قرآن واسطے یا ٹیلی ویژن تا نہیں آ گیا، ہوڑ بندے ایک بے تربیت تھی بس اے کے بڑھ گیا تھوڑے گھرچ قرآن ہو سی شکینہ نو سی یہ میں نے پتا کوئی نہیں بچہ کیوں رکھی پہ ہو تو ہم تو پتا ہے نا میں گرنا جو جڑا تو پسند آوے وہ میں دستے ہیں برکت واسطے جنہ نو ڈراوڑ واسطے مسلمان جو ہے خارج قرآن ہوئے مسلمانی دا ثبوت دیوڑ واسطے کدا لوڑ پائے ونجے کئی قسم چامنی ہوئے تا منگڑا نہ پوے اپنے گھر واسطے اگلی گالی تلاوت واسطے اے میں تو نہیں کچھ داراتی آپ فیصلہ کر کے سمیں جڑا قرآن میرے گھر پہ ہے قرآن تو ہے لیکن اس نو کون پڑھتا ہے میری بیوی بندے کا سر کوئی نہیں آتا میری بیوی پڑھ دیئے میری بیٹی پڑھ دیئے میرا پتر پڑھتا ہے میں آپ پڑھنا یا کتابی اللہ سائن دیئے اللہ آپ پڑھتا ہے کیا خیال پڑھتے ہو ضرور پڑھ دیو سو سونا میں تو نہیں بیٹا دا کھنی سے پڑھ دی اے راتی سمدیاں اپنے آپ نو جواب دے کے سمیائے بھئی مولوی جڑیاں چار گلاں قرآن کریم دے بارے کیتیاں ہیں اسا انہاں ہی چکے ہیں جڑا ساڑھے خارج قرآن کریم ہے اسی جو مولوی دی کیڑی گل ساڑھے آلے قرآن دے اتے صادق آتی رنج نہ ہو گیا ایک بڑی اوکھلی گل ہے جے اگر توڑا ایک خیال ہے جو تسا مولا علی والے ہو تسا علی والے لیکن قرآن پڑھ دینے ہو تسا مولا علی والے اور مہینے جو ایک ختم نہیں کریں دے ہو تو سمولا علی والے اور 6 مہینے جی ایک دفعہ ختم نہیں کریں دے ہو تو سمولا علی والے اور سال جی ایک دفعہ ختم بڑی اوکھی جائی گال پہ کرے نا ہو مولا علی والے تے جدہ تے جمعے ہو ہوڑتا ہی قدا ہمیں ایک ختم قرآن دا نیکی تا رنج نہ پہوئے جو ہوئے ہے جب اندسے ہے میں کہتا ہی دناسا تو علی والا نہیں ہے اگر تو نے ختم قرآن نہیں کیا ہے تو علی والا نہیں ہے علی تو ایک رکعت سے دوسری تا ختم کرتا ہے تو نے زندگی میں بھی ایک دفعہ نہیں کیا
تو علی والا سٹاون کا حقدار نہیں ہے. میرے 8ویں امام نے دے بالے خزائنوں انعام بھجوایا. اسا کہ مولا میں پیسے نہیں چاہی دے. انہوں نے میں تو انہوں شیر تا سنائیں قصیدہ سنا لیکن میں پیسے نہیں لیندہ. سائیں فرمایا نہیں تینوں ضرورت ہے. اسا کہ نہیں مولا میں پیسے نہیں لیندہ. میں تو مواد ہوتا ہے گڑی دا گیٹ کھول کے گنا پورے اکھا یار لفافہ ہولا ہے کہ پہ کریں تو میں ایڈی مجلس پڑی کھلا دے بلا کہ مولا میں پیسے نہیں لیندہ. سائیں فرمایا نہیں میں علم امامت نال جاننا میرے کل وقت ہویا اگلی گل بھی سنائیاں. فرمایا تینوں ضرورت آمنے دے دا تے بغداد بننے نا اتھے تینوں لوڑ آمنے نے. دے بلا کہ مولا میرا دل آ توڑے بدن مبارک دا مس ہویا ہویا لباس. صحیح فرمایا ٹھہری مولا اپنے جسم مبارک بدن مبارک دا ایک لباس لے آئے اور فرمایا دے بال خیال کری اے عام لباس نہیں ہے. اس سے تیرے امام نے 30,000 رکعت نماز پڑھی ہے. 3,000 ختم قرآن کیا ہے. ساری گل نہ سنا سکتے جو دیبل گھر پہنچا نا بغداد رستے دے وچ کچھ دیبل کو وہ لباس کوم لے لیا چھوٹا جہا ٹکڑا لے ودا جو گھر پہنچا تو گھر ڈاکو بڑھ گیا. ڈاکو ہر شاید لٹ کے لے گیا پورا گھر ویلا ہویا پیاس. جڑی کنیز آئی اس کو ڈاکو مارے او دی آنکھیں پھڑکی ہوئی آئی وہ بیمار آئی. این ڈاکو مار کے گئے اس نے. دیبل گیا دیبل بن کے اتنا دینارہ جو جڑا 100 دینار امام نے دیتا 1 دینار کھلا کرایا. بازاری آدھین ایدے پیسے پورے کون کرے ایدے پیسے پورے کون کرے ایدے پیسے پورے کون کرے. وہ اتنا برکت آ جو 1 دینار نال دیبل دا پورا گھر بھری گیا. یا کہ اس ہونے دا علاج کی دو کرا اس سے لے خیال آئے وہ جڑا ٹکڑا بچائی ودائیں امام دے لباس آلہ کم لیا وہ دے چہرے تے بن. اس بدھا باہر گیا ہٹ کے آیا تا کنیز دے حسن و جمال راہ نائی آئی. اور اس صحت یاب ہو گئی. انہوں سائن دے لباس دے صدقے اللہ پاک نے صحت دے دیتی ہے. جاگلی ذرا قرآن کی طرح پڑھنے ہیں. بہت سارے بندے جو اسے تو پڑھے ہی کوئی لو سانو تا قرآن آندہ ہی نہیں. رانجوں میں تے بھاوے راضی جو تینو قرآن نہیں آندہ تو تا آندہ تینو علی ہی نہیں. جنو قرآن نہیں آندہ کیا مطلب جنو قرآن دی معرفت نہیں انہوں مولا علی دی بھی معرفت نہیں ہے. جتنو اگر مولا علی دی معرفت ہوئے آتا قرآن دی ہوئے آتا قرآن دی ہوئے آتا. میں اپنا بہت نیڑے آ گیا شبیری برآمد کرانی ہے. قرآن کیوں آیا؟ قرآن اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ سورہ ابراہیم اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے قرآن آپ پہ بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. قرآن روشنی دیتا ہے دل کو بھی. بہت سارے گناہ بندہ کریں دے تے کئی گناہ کریں دے انہوں گناہ سمجھ کے تے کئی گناہ کریں دے کوئی فیر مارن واسطے. پتہ ہوں دس گناہ ہے لیکن انہوں کرتا ہے کیوں؟ فیر بٹا من واسطے. ویر جان دے ہو تو صحیح ویر سڑیں دے ہو نا. فلانا فلانے نال ویری فلانے نو فلانے نال ویر سانو ہوندے نہیں ویر ہوندے نہیں ہوندے. یار تو چنگی ہو سو ایسا بلو ہو چاہے کوئی ووٹ مزاج ہونے ہیں
جڑے بلوچ بیٹھے ہو رنج نہ ہوئے بلوچ ڈھیر ویری ہوندے نا اولاً تفیر ہونا ہی نہیں چاہیے دا ویر ہوندہ کینے تو کینہ مومن دے دل لچ نہیں ہونا چاہیے تے جے اگر کوئی ویر ہوئے بھی صحیح جاگ درہ سو اگر کدی ویر ہوئے بھی صحیح تو خیال کرو اگے ویر ایک جرم میں اللہ کرے سمجھا اگے کسی مومن نال ویر رکھنا جرم ہے کہ نہیں اس جرم دی وجہ تو اگا نوا جرم نہ کرے آئے ایک مثال دے مچا مطلب کہ سمجھنا ہی ہو پرلے دی لڑائی ہوئی ہے تے لڑانا لے نال سویر لکائی ودے ہیں موقع نہ ان پہ دیں دے تے انہانو گواہ دی لوڑ پہ گئی ہے اور پرلے ہیں جڑے نال سان ویرے انہ دے ہوتے ہویا کھلا مقدمہ تے انہانو گواہ دی لوڑے تے مقدمہ کرنا لے ہن سچے تے جڑے ہیں تے مقدمہ ہویا ہے وہ ہن کوڑے یا مقدمہ کرنا لے ہن کوڑے تے جنہ دے نال سان ویرے اے ہن بے جرمے انہوں نہیں میں جنہ تے کیس ہویا ہے وہ ہن بے جرمے پر سانون حد نال ویرے تے او پرلے انو گواہ لوڑے اسانگے بھائی دیسائیں ساڑھے نال کئی چنگی کی تیو انہیں پامے سچن تے پامے ان توڑے پاسے تے کوئی نہیں ہوتا تھا میں قرآن پڑھوا ہوں قرآن یہ ساری تقریریں سمست کر کے قرآن رہنمائی قرآن دا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو عدل کیتی کر اگر کہیں نال غصہ ہے کوئی ناراضگی ہے کوئی رنجش ہے تو اے تیری رنجش بے انصافی نہ بن جائے یہ رنجش تیری بے انصافی پھلانے ہیجڑے مگائے نہ مزرہ کرایا بڑے بندے نچے نو پر لے آکھیا تو سا چنگا نہیں کیتا سا کیا ہاں جڑے کچھ ہوندہ نہیں پیو بیا ساگلی دا فرشت کتا لڑا کے بھی کیسا تھا ان تک کوئی نہیں ہوتا میں ایک مثال دیتی ہے میرا پتر لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو حق ویکھی حق ویکھی جدے حق ہوئے انہوں قبول کر لمی بھامے تیرے ویری کیوں نہ ہوئن فلہر این کی دا سو این چکرے سا انہیں این کی دا انہوں موکلے انہیں این چکرے سا نا قرآن دا لا یجرمنکم میں سورہ حشر دی آیت نے میں لکھی ودا کاغذ سے سورہ حشر 28 سپارے چھے تو انہوں راہ پتہ ہی دسی بھئینا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو خیال کرے آئے کہ قوم دی دشمنی دی وجہ تو بے عدلی نہ کرے آئے انصاف دا ساتھ دے بے آئے تکبیر بڑا بھڑ ہو گیا کیا اس آٹے چھوار ہوئے جو بے وقوف تھے
لوگ ہیں چوہر کو موٹر سائیکل پہ کھسین دیا ساڑھے چوہر تے انہوں نے کٹیا چھٹیا تے ماریا نے تے انہوں نے خلاف مقدمہ ہی چکیتا ہی نہیں تے موڑو کیس بڑھے کو نہ کہ تو سہی دو چوہر چکٹو تو سہی مقدمہ کرا دے قرآن آتا ہے ایسا نہ کری اگر مسلمان ہے تو ایسا نہ کری بے انصافی نہ کری ہائی تا بے انصافی لیڈی نہیں کی تھی لوگا کربلائچ دریائے فرات حق ماری حسین دی ماندہ اللہ بلک اللہ بلک بیٹھے حسین عزیز نوح خان میں پرانا بندہ بیٹا منو نوح خان بہت پیارے لگ دیں نوح خان ایک پیغام لے کے نکل دیں جڑے جگہ جگہ تے جا کے سنان دیں میں کتے گزر دا پیام بچے میرے نوجوان بچے 9 بجے پڑھ دیا میں نے بہت پیارے لگے میں جاؤں نوجوانہ واسطے دعا کرنا بڑا سونا نوا پڑھ دے ودیان پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے پیغام میں دعوت فکر پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے آل نبی کو پیاسا کس نے سپا کیا ان یار ایک نوع ندیم سروت اللہ انہوں سلامت رکھے اس بی بی دے جذبات دی عکاسی کی دیئے کہ امام حسین جو پیاسے ہیں جو بی بی دی کے جذبات ہیں سیدت النساء دے خاتون جنت دے حسین دی امہ دے اور لفظ بھی بڑا پیارا لگا وہ کسی کسی نے پڑھ دے ہوئے میں جدہ بھی کربلا بنیا میں نے لفظ یاد آن تے رو لینا ندیم بستے بھی دعا کرنا بڑے پیارے لفظ ہیں خود چل کے کیوں نہ آ گیا پانی کو کیا ہوا ہاں جو میرا حق مار یہ فرات جو میرا حق مارا ہاں تب میرا میں قربان خود چل کے کیوں نہ آ گیا پانی کو کیا ہوا تے پانی آپ میرے حسین کو روا بن گیا میرا جو حسین تسا زمانے والے انصاف نہ کیتا لیکن ماں دا حق مہرا پانی وہ فرات دے کنارے دے آدھے کھلین وحل اقتل اتشانن و امی فاطمت الزہرا ظالموں میں نے پیاسا پہ مرے دے ہو میری ماں فاطمہ زہرا ہے شفی بھی برآمد ہونی ہے میرے عزیزہ نوحہ بھی پڑھنا ہے میں چاہتا ماتمداری ہوئے معمولی نہ سمجھیا کرو تھوڑا جاوی شریک ہو سکے جتنی جلدی ہوئی ماتمداری ایک ضرور شریک ہویا کر اس واسطے جو اے ماتم اے نوحے اے جلوس آزان ہے حسینیت والی جماعت واسطے جی میں نماز جماعت واسطے آزان ہے نا انہیں نوحہ امام حسین دے غم واسطے آزان ہے اور ضرور شامل ہوئے کرو نوحہ دے بچ ماتمداری ہے تھوڑی دیر بھی رکیا ضرور کر اللہ آباد رکھنے 4 استغاثے بلند کیتے سجدہ کلہ رہ گیا پہلا فرمایا حل من مغیث یغیثنا ہے کوئی جڑا میری فریاد نو پہنچے دعا استغاثہ فرمایا حل من موحد یخاف اللہ فینا ہے کوئی اللہ دی توحید نو پرستش کرن والا جڑا ساڑے واسطے خوف خدا کرے تریجہ استغاثہ فرمایا حل من ذاب یزب عن حرم رسول اللہ ہے کوئی جڑا میری بھیڑا دھیا پردے دارہ دی پردے دی حفاظت کرے چوتھا استغاثہ غازی بھیرا دی لاش تے ان 2 ہاتھ سر تے رکھ کے اچھا اچھا فرمایا حل من ناصر ینصرنا یہ کوئی جڑا میری مدد نو آوے مسلمان بھائی بیٹھے ہو سنی شیعہ میں پتہ ہے انہیں مجلس ساڑھے سنی بھائی بھی آدھے
بھلا نے آباد ہو اچھا کر دے ہو اسا توڑے ممنون ہے جڑے میرے سنی بھائی ساڑیوں میں سچ آندھن اللہ پاک انہوں آباد و شاد رکھے محبت دا ثبوت دیتے ہو تو ان فرزند سہران آل پیار ہے جڑا استغاثہ موقع ہے نا ہر پاس یوں قریب دے پاس سے جواب آئے ہر پاس کہیں تیر مارے ہیں کہیں نیزہ مارے ہیں کہیں پتھر مارے ہیں ایک پتھر پیشانی چ لگ گئے یہ پیشانی پھٹ گئی ہے اگلا جواب آپ دے میں پیشانی پھٹ ونجے تو خون کی دے بہندہ ہے این ریش مبارک تو ہو کے پیراہن مبارک تا خون آیا ہے پیراہن دا دامن پکڑے آئے خون صاف پہ کر دے آئے میں مرونیا لفظ نہ کھا یا ایوب شامی غنوی حرامی گوڑی لائیے اس ترائے پھلا تیر مارے آئے جیڑا سینہ مبارک جو تھائی لگا ہے جیتے نانا چمدہ رجدہ میرے سنی بھائیوں میں پڑھے آئے جدہ مدینے جو ٹردے پہ آئے نا حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے اور فرمایا تھوڑا جب پیراہن ہوتا کرنا میرے امام پوچھا کیوں سائیں فرمایا میں نے وہ جا چما جتے تیرا نانا چمدہ رجدانا اتھائی تیر لگا کوئی تیر میں نہیں پڑھیا جو بدن اچ باقی رہے ہوئے ہر تیر کٹ کے سٹ چھڑیں دے آئے اس تیر اچ زہرا دے لال ہاتھ پایا ہے سامنے تو چھکیا ہے تیر نہیں نکلیا میں گھبرایا کھلا واضح ممکن نہ پڑھ سکاں جڑے سید تے مائیں سیداتیاں موجود ہوں من معاف فرمائے وہ زخمی پیشانی گھوڑے دی زین دے کوچ تے رکھی ود کنڈا لے پاسے تیر اچ ہاتھ پائے جدہ تیر نکلے آئے پرنالا خون دا جاری ہوئے غریب دا پھیڑ آیا ہے اما زہرا میرے بات ترٹ گئے علماء لکھے میرے پاس ایک سو میں اکثر شبیہ سی علماء لکھے جتے شبیہ تھوڑی دیر واسطے انتظار فرمائیو میں خود مسائب دے دوران آکھ دے ساتھ سیدہ ہوں لے آسو اپنے ڈاڑے دا شبیہ ایک سو میرے پاس مکانوں سی گھوڑے دی واگ ادائی موڑیے جدے بہنہ وے دیا کھلیاس فرمیندر میں نے پٹی دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے بی بی فرمیندی امام تا حکم میں نہ کر سکتی پٹی دینیا پر رج نہ ہو اندر لگا میں آپ پٹیاں بننا مت آنکھیں جو زینب بھین تے پٹیاں میں نے جاندہ نے میں اما زہرا دے زخمی پہلو تے بن دی آئیاں میں بابی علی دی زخمی پیشانی تے بدھین پٹیاں بننا تیرے زخم تے مرہم لاواں بھین دیا کھڑتے اندر آگئے گھوڑا چھوڑ دیتا ساریاں بیبیاں نے جمع کیتا وط رجنوں نے نظر الیہن و بقا الیہن این بیبیاں نوے دیائیں تے رون دیائیں بیبیاں نوے دیائیں تے رون دیائیں اللہ تیرے پردے دارانی عزتہ سلامت رکھے شریفان پردے دار کلے چھوڑنے پائے ونجن شریفان دے دل حل ویندن روندے آئیں میرے ونجن تو بعد انہاں دے زیور لٹھی ونجن انہاں دیا چادرہ لے ونجن انہاں دے خیمے جال ونجن جناب سجاد کولو علم امامت اور امامت دی وصیت کی تھی سونے پتر نو آکھے او فوضک العیال والاطفال او فوضک الاللہ سجاد اے بھینا اے ماما اے پھپیاں اے بچیاں تیرے حوالے عابد تو میرے واپس آگئے بہنہ اوکھا چڑھایا زیادہ لمبا نہ پڑا ماتمیاں نو ٹائم دے ماں سمجھ میں اسے آگے بہت سننا ہے گھوڑے تے سوار ہو گئے اتنے کمزور ہیں بہنہ چڑھایا کہیں لے سجے لٹ وہیں دیا کہیں لے کبھے لٹ وہیں دیا پرانی کمیز منگی بہنہ دے سامنے کمیز میں چاک چاک کی تھا بہنہ پوچھا کیوں چاک چاک کی تھی نے فرمائے جتنے آئے ہو ان کرائے دے لوگ ہیں
میں گھوڑے تو لانا ہے، کہے میرا امامہ لا لینا ہے، کہے میری ابا لا لینی ہے، کہے میرا پیران لا لینا ہے، پرانی دے جڑی کہے نو چنگی نہ لگے، گھوڑے تے سوار ہو گئے، متا جانے شبیر سوکھا لگا گیا، میں پڑے آئے آسانی نال باہر نہیں نکل سکے، گھوڑا سجے مڑے دے آئین دھیاں رو دیوں یا گھوڑے دے اگوا آئیں دی آئین، مت گھوڑا مڑے دے آئین نکے نکے بچے رو دے ہویا آئیں دے آئین، مت گھوڑا مڑے دے آئین صحابہ دے پردہ دار آئیں دے آئین، مت گھوڑا مڑے دے آئین اگو رو دیوں یا بھیڑا آئیں دی آئین، آدھی آئین تو جو ویندہ پہ ایسا کہیں دے حوالے، پر ویندے آئین بھیڑ تو اللہ دے سونا لولے، ایک میرے پاس جب تک میں نہیں آکھنا شبی نہیں آونی، بات بے شک شبی نو گلہ کے رولے، میں کوئی ذاکری نہیں کھلا کریں دا، جدہ شبی آوے بے شک گلہ کے رولے، جدہ گلہ ہے اسے لے کربلا دے پاسے منہ کریں، آنکھیں سکینہ طیبہ دے گھوڑے ہو گل لایا، آج تیرے نوکری اپنے امام دی شبی نو گل لائی، بھلا ہوئی آباد ہو مکیندہ پہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ، جنازے نکلیں تا پردہ دار دروازے دے تھے کھلے ہوندے، متا سمجھے بھرا ٹر گیا تے بھیڑا خیمے اچ بہ رہیاں، شبیر دا گھوڑا باہر نکلیا، بھیڑا دی حد مک گئی، بھرا دی حد شروع ہو گئی، جڑی طاقت اللہ بیٹھے جگر سمال بے دونا شبیر دیا بھیڑا جائی بھیڑ کوئی نہیں، زینب دے ویرہ جائے ویر کوئی نہیں ہے، بھرا جتنے تائیں بھیڑا نو نظر آندر آئے، بھرا دی کنڈوے دیا رہیاں، ہن ویکھے میرے پاسے متا جانے، حسین گھوڑا دوڑا کے لگے گئے، مہینے پڑے آئے، ہر دوے قدم تے گھوڑا رکیں دے آئے، مڑ مڑ کے بھیڑا دے پاسے ویتے آئے، آدھے آئے ناراض نہ ہوئے، میری مجبوری بڑھ گئی ہے، میرا سجدے دا ٹائم آگیا ہے، میرا وس لگیا، آفرین آفرین آفرین، میں تینوں کلہ نہ چھوڑا، مکائی تیری انتظار، میدان چاگے، سونی جنگ کی تیے زہرہ دلال، الحفیظ اللمان دی آوازہ بلند ہوئی ہیں، کوفے دے دروازے تائیں فوجاں پہنچی ہیں، بھیڑا کھڑے ہو کے جنگ ویکھیے، دسیں دے ودیائن متا کوئی پوس دل سمجھے، جو اسا حسین نو گرفتار کر لے سائیں، میں زہرن زخمیاں میرا بابا علی ہے، کہیں دی جرات ہوئے تا سامنے آوے، اللہمان الحفیظ دیا صداواں بلند ہوئیں، رکا ہے اوفو بالعقود، حسین وعدہ یاد کر، تلوار نیام اچ پائی ہے، تلوار دا نیام اچ پاونا، غازی دے مریدوں بوز دلہ دے دل ود گئے، ہر حرامی اگا بجدہ دا میں مار لئی حسین نو، مارو مارو دی آوازہ بلند ہوئی، ہر حرامی چاہدہ میں حسین نو زبا کر لئی، بجدہ آئے شبیر دا گھوڑا ہے کمینے نیزہ مارے آئے، بجدے گھوڑے تو حسین زمین تے آیا ہے، 70 قدم تائیں گھوڑا بجدہ گیا ہے، اتو واپس ملے آئے، ڈٹھے تزین خالی آئے، سنبھا دے نال لڑدہ آئے، 80 ملان نو مارے آئے،
شبی آسی سیزاد میری انتظار اچ کھلن میں پتہ ہے 2 جملے سنائینا ہن کھلا ہے شبیر دے ساتھ دے کھڑا ہے گوڑی لیندہ ہے دیا چڑھا فرمایا گھوڑا نہ چڑھ سکتا پاسا لائس فرمایا نہ چڑھ سکتا تے کیوں کوشش کریں نہ دیا چڑھا تینو مدینے لائے ونیا تینو نجف لائے ونیا تینو ہندوستان یمن لائے ونیا فرمایا نہیں گھوڑا میرے سجدے دی جہاں آ گئی ہے میں اتھائی سجدہ کرنا ہے اتھائی میں بابے ملنا ہے اتھائی اممہ ملنا ہے اتھائی نبی آوڑا ہے میں اپنی جگہ تے پہنچ گیا اور گھوڑا کھلا ہے ہر پاسیوں مارو مارو دی آواز بلند ہوئی ہے کئی کمینے آندن گھوڑا چکا نال کٹیں دے سنبھا نال لڑ دے رنج نہ پیوں میں تینو کیا کھیشیا گھوڑے دے پجاری ہیں رب اکبر دی قسم ایسا گھوڑے دے پجاری کے ہی نہیں سانو نہیں بھلی کربلا دے گھوڑے دی وفا شبیر دے اردہ گرد طواف کھڑا کریں دے آدھن گھوڑے نو مارو 3000 کمان کڑکیے پیدا تیرین ہوڑ طواف شروع کر دیتا سجیوں تیران دل سجے چھل لیں دے کبھیوں دل کھبے چھل لیں دے کوئی تیر جو لگیا دندہ نال چھک لیا اتھائی پیسہ نیچے رکھیا آکھیا آج ہو لیا مالہرا شبیر سر چاہے قبلہ ہولے ہولے شبیر آیا شبیر سر چاہے فرمایا ٹورون کدے فرمایا آدھا جو پہ آئے یمن ہندوستان کدے وینا آدھا مولا کدے اینا وینا تیریا اجڑیوں یا پھیڑا دے دروازے تے وینا انہاں نو ونج دسے نا پھرا میری زین تو لہگی اینے توڑے اجڑن دا سامان ہو گیا ہے اور توڑا پھرا مقتل چلہ گیا ہے اے شبیہ اے میرے مولا دی شبیہ سید نبی ودل دسیندے ودل ساڑا گھوڑا خالی آیا ایدہ بھیڑا ویدیاں کھلی آئین گھوڑا خالی آیا ایک بچی میرے لے آؤ ایک بچی اکوت تھی ہے جائے گھوڑے دے گلے چباہی پائین آدھے گھوڑا میرے بابے رو کھائے پانی پیوایا یہ میرا بابا پیاسا ماریا ہر بی بی آتی ہے میرا امام کی دے گی ہے کئی آتی ہے میرا بابا کی دے گی ہے کئی آتی